الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ سبحانہ وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیتکم الاسلام دینا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر سے ہم آغاز کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم یہاں پہ آئے، نماز کے لیے وقت نکالا، جمعہ جیسا بڑا فریضہ ہم ادا کرنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اور ہماری نمازوں کا قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر تو اور بھی بہت ساری نعمتوں میں بنتا ہے، ہم اگر گننے پہ آئیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. اگر ہم دیکھیں خالی اپنے جسم پہ غور کر لیں، ہماری آنکھوں کا جو ہمارا ویژن کا سسٹم ہے، اگر کوئی سائنٹیفکلی اس پہ غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ یہ کتنا کمپلیکس ہے. اور اسی کی بنیاد بنا کے نا کیمرہ جو سسٹم انسان نے ایجاد کیا نا، تو اس کے پیچھے انٹر گراؤنڈ جو تھا نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو تھا، وہی اسی ریسرچ کی تھی انسان نے کہ انسان کا آنکھوں کا سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اسی کی بیس پہ پھر انسان نے کیمرہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم لگا یہ اتنا صرف آنکھیں ہی نہیں بنانے کے لیے، دماغ کتنا کمپلیکس، دل کیسے دھڑکتا ہے کتنا کمپلیکس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب بنانے کے لیے. کن فیکون، سیکنڈ بھی نہیں. اور انسان کو کیمرہ بنانے میں کتنا ٹائم لگ گیا، صرف کیمرہ انسان آئیز کی بیس پہ صدیاں لگ گئی نا، اتنا ریسرچ کی انہوں نے. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا بنتا ہے. خالی اگر اپنے جسم پہ شکر ادا کر لیں، خالی اگر یہ دو ہاتھ پہ شکر ادا کر لیں، دونوں سلامت ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، دونوں ٹانگیں سلامت ہیں، صحیح کام کرتی ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، صحیح کام کرتی ہیں، دماغ سلامت ہے. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ان چیزوں سے محروم رہ گئے یا پھر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو کتنی محرومی والی بات ہے نا. کسی کو دیکھیں جو مینٹلی تھوڑا بیچارہ وہ نارمل نہیں ہے، کتنی بڑی محتاجی ہے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ. کسی کی ٹانگیں نہیں چل نہیں سکتا، ٹانگ کٹ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، ٹانگ ضائع ہو گئی، ہاتھ ضائع ہو گیا، کتنا بڑا محتاج ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ سب سے محفوظ رکھا، تو اس پہ بھی شکر ادا بنتا ہے الحمدللہ. پھر الرزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے نا. رزق بہت ساری فارمز میں آتا ہے. ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کھانے پینوں کو کون دیتا ہے. بظاہر تو دنیا میں اسباب سے چلتا ہے، اسباب کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، ہم اسباب کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اوریجنلی ہمارا جو بلیف ہے وہ کیا ہے کہ دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو کھانے پینے کو مل رہا ہے اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کریں. اور اس پہ اگر آپ شکر بھی کریں گے نا تو ناشکری سے آپ دور ہو جائیں گے. اکثر ہمیں کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے لیکن ہم سننے میں آتا ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کھانا، یہ اچھا نہیں لگتا، میں تو بس وہی کھاتا ہوں. تو یہ ایک طرح کی ناشکری ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اللہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ آج اس کے لیے یہ بہتر ہے تو آج اس کو یہ کھلا، تو شکر ادا کر کے کھانا چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر جسم کے اوپر شکر ہو گیا، کھانے کے اوپر شکر ہو گیا، سانس آ جا رہی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی سوچ سکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ رک جائے، کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے کہ اپنے جو لنگس کے تھرو آپ کے سانس کا روانی چل رہی ہے اور اسی پہ پھر زندہ بھی ہیں. اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے. اب شکر ادا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تقاضے کیے ہیں جو قرآن میں ہمیں بتایا کرنے کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث سے ہمیں پہنچایا، وہ پورا کرنا ہے. وہ احکام ہم نے پورے کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی واقعی شکر ادا ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی بہت قیمتی ذکر ہے، لیکن ایک طرح کا جو
اصل شکر ہے کہ دل میں بات پتہ چلے کہ دل میں بات اتر گئی کہ اپنا انسان کا حال بدل جائے، انسان کے احوال بدل جائیں، انسان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے، انسان کے اعمال بدل جائیں، اور یہی اصل شکر ہے۔ اور اس کو ایک طرح کی ہجرت بھی کہا گیا کہ ہجرت ایک تو سب سے عظیم ہجرت تو وہ ہے کہ آپ اسلام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائیں، لیکن ایک ہجرت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے برے کاموں کو چھوڑ کے اچھے کاموں کی طرف ہجرت کر جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ہجرت۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے جو آیات پڑھی اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلی آیت یہ پڑھی۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اسلام کو دین کے طور پہ ہم دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ نے دین کا ورڈ استعمال کیا۔ عربی میں دین کس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کروں، یا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب مذہب جو ہے ہم اکثر یوز کر جاتے ہیں اسلام کے، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اسٹیمپ بھی لگا رہے ہیں کہ تمہارا دین اب مکمل کر دیا، آج تمہارا دین مکمل، کوئی شے باقی نہیں رہ گئی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے کور نہیں کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ دین اور مذہب میں فرق کر لیں۔ دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی تمہاری زندگی کے ہر اسپیکٹ میں، تمہاری زندگی ہر گوشے میں اسلام کا عمل دخل ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اسلام کی رہنمائی نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ اور مذہب کیا ہوتا ہے دوسری طرف، مذہب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند رسومات ہوتی ہیں، آپ کی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مذہب کا اس میں آپ کے باقی معاملات میں، آپ کی سیاسی، معاشرتی، معاشی نظام میں اس کا لین دین نہیں ہوتا۔ آپ کرسچینٹی کے بارے میں یہ کہیں کہ مذہب، یا دوسرے ریلیجنز کے بارے میں یہ کہیں تو پھر بھی بات بنتی ہے، لیکن اسلام دین ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہو، جس میں مسلمان کے لیے ایک بلیک آؤٹ ہے کہ بھائی اب جاؤں تو جاؤں کہاں، اب کروں تو کروں کیا۔ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ہے، اگر غور کریں تو قرآن میں مل جائے گا، قرآن کی تشریح پہ جائیں جو کہ حدیث ہے تو حدیث میں مل جائے گا، اور صحابہ کرام کے طریقے میں مل جائے گا، اور تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء بتا دیں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جو ہمارے سے لیفٹ آؤٹ رہ گئی، جو مسلمان جس کو کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، سمجھ نہیں بھی آ رہا تو کیا کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں جو کہ صاحب علم ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دین کہہ کے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی مہر لگا دی کہ اب تمہارے پاس کوئی محتاجی نہیں رہ گئی، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیچھے رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے آپ کو ڈگمگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فتنہ جرمنی میں بھی آ گیا ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ کلچر ڈے کے نام پہ کلچر منا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آزادی تو چاہیے نا، دل کو یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو عورتیں، جو عورتوں کا لباس، عورتوں کا جو وہ بتایا ہے اسلام نے، سطر بتایا ہے، اس سے آزاد ہونا ہے نا بھائی، جرمنی کو تاکہ ہضم ہوئے گا، تو پھر اس کے لیے کلچر کے نام پہ کم کپڑے پہن کے آ گئے، یا پھر سر ننگا کر کے خواتین آ گئیں، اور بتا کے رہے ہیں کہ ہم تو کلچر منا رہے ہیں، ہم پاکستان کا کلچر منا رہے ہیں، ابھی اسلام سے ہمارا تعلق نہیں، اسلام ابھی سائڈ میں رکھیں، ہم تو کلچر دکھا رہے ہیں نا، بلوچی کلچر، سندھی کلچر، پنجابی کلچر، وہاں بھی تو یہی کپڑے ہیں، لیکن آپ اسلام کو سائڈ میں کیسے رکھیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کہہ رہے ہیں نا اسلام کو، تو دین جو ہے یہ کیسا دین ہے کہ جس کا کلچر سے لین دین نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں ہے لین دین؟ آپ لوگوں کی، آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں اس میں اسلام آپ کی رہنمائی نہیں کرتا، آپ جس طرح شادی بیاہ کرتے ہیں اس میں اسلام نے آپ کوئی رہنمائی نہیں دی ہے، آپ کا جو طلاق کا سسٹم ہے اسلام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ یہی تو سب چیزیں ہیں نا کلچر کے بارے میں۔ اگر تو اسلام نے اس میں رہنمائی کی ہے اور آپ نے اس سے ہٹ کے کچھ اور بنا لیا ہے تو وہ آپ اسلام کے نافرمان ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کلچر ہے، وہ آپ نافرمانی پہ اترے ہیں، کیونکہ آپ اگر تو آپ مسلمان ہیں اور پھر آپ نے اسلام سے ہٹ کے کوئی اور کلچر بنا لیا تو آپ اس پوائنٹ پہ نافرمان ہیں، آپ کو نافرمان کہا جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمارے دماغ میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اپنے دین کو فالو کرنا ہے، اور پورا کا پورا، کیونکہ آخری آیت جو میں نے اپنے ابھی پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا کیا مطلب، ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اب تمہیں دین دے دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے،
کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رائے فرار نہیں چھوڑ دی کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، جس کو بنا رہا ہے اپنی مخلوق، اس کے ویئر اباؤٹس پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا، کہ وہ آگے بڑھ کے کیا بہانے بنائے گا، کیا ہیلے ڈھونڈے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مہر لگا دی ہے کہ بھائی ایسے نہیں، پورا کا پورا دین فالو کرنا ہے. پھر آگے کیا بول رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پورا کا پورا دین کرو، آدھا کرو گے تو کیا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو پہچانو، کھلے دشمن کو پہچانو. آدھا ایسا نہ ہو کہ تم کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں، کسی کی خوشی کے لیے کچھ چیزیں اسلام کی لے لیں جہاں تک کہ وہ راضی رہے اس چیز سے، اور جہاں پہ وہ تھوڑا اپسیٹ ہو جائے نا، وہاں پہ آپ نے یا تو یہ ہیلا کر دیا کہ بھائی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یا اس طرح سے تو ہم رہتے ہیں، اسلام نے تو اس میں ابھی ہم اسلام کا تھوڑی ہے، یہ ہم نے اسلام تھوڑی سیلیبریٹ کیا، یہ تو ہم اپنا کلچر. تو اس طرح کا جو آپ کا وہ رویہ ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ممنوع قرار دے دیا. اس طرح سے بچت نہیں ہوگی یہ کہہ کے کہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے یہ سادہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا لیں یہ کہہ کے کہ بھائی ہم تو کلچر منا رہے ہیں، ہم دین اسلام کو تھوڑی، ہم کچھ اسلام سے ابھی تعلق نہیں ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عام انسان کو آپ بنا لیں گے جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کیا جواب ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اس طرح سے ڈاج کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، جو ظاہر میں ہے وہ بھی پتہ ہے، جو باطن میں، جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے نا، جو تمہارے دماغ میں جو تم گولیاں کرا رہے ہو لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں سب کھول کے لے آئیں گے سامنے. تو جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہ تو ڈرے گا بھائی اس طرح کے. اگر تو انسان سے جہالت میں یہ کام ہو رہا ہے تو بھی یہ ہے کہ انسان پہ حدیث میں آ گیا کہ طلب العلم، علم کو حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام مسلمانوں پر علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی عالم بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسکس ہیں نا تمہارے دین کے، جو بیسکس ہیں اس کے بارے میں تمہیں علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اگر تم جہالت میں یہ بات کرو کہ کلچر الگ دین الگ ہے تو اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہے کہ اتنی بیسک چیز تمہیں کیوں نہیں پتہ، یہ تو، یا پھر تم نے کیوں نہیں جستجو کی اس کو پتہ کرنے کے بعد. اور تو اگر تمہیں پتہ ہے اور پھر تم لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ کچھ لوگ راضی ہو جائیں اس لیے کر رہے ہو، تو پھر تو تم اپنی خیر منا لو. پھر تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کام ہے اور اپنی موت کو یاد رکھنے کا کام ہے، اور اس کو بھی یاد کرنے کا کام ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کل جواب دینا ہے مر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.